بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان سے آپ کو آپریشن بنیان مرصوص، اس میں پاکستانی افواج کی فقید المثال کامیابی اور فتح مبارک ہو۔ رائے صاحب مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ رائے صاحب، ہندوستان نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر 22 اپریل 2025 سے وار مانگرنگ شروع کی۔ 10 منٹ کے اندر پاکستان کے اوپر FIR کاٹ کے تو کہہ دیا کہ یہ 26-27 جو ٹورسٹ پہلگام انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں اسیسینیٹ ہوئے ہیں، یہ پاکستان نے کروائے ہیں۔ پاکستان نے تو کہا کہ آپ انٹرنیشنل یہاں پہ انویسٹیگیشن کرا لیں کہ کون اس کا مجرم ہے، لیکن ہندوستان باز نہیں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب، ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ مودی سرکار کے جو 12 سال ہیں، 12 سال کا عرصہ لے لیں، اس میں کئی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ جعلی آپریشن ہوئے ہیں۔ پلوامہ کا ڈرامہ ہوا، پھر اسی طرح پہلگام کا ہوا، وہاں بہار میں الیکشن ہے، اور جب بھی کوئی الیکشن قریب آتا ہے یا کوئی اور کوئی ان کے مضمون مقاصد ہوتے ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ایک ڈرامہ تھا، اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس اخلاص کے ساتھ اوپنلی آفر دیا کہ غیر جانبدارانہ بین الاقوامی طور پہ آپ انکوائری کرا لیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن جی، پاکستان نے کہہ دیا، ہندوستان نہیں مانا۔ پھر پاکستان پہ انہوں نے 5-6 مئی 2025 کو میزائل اٹیک کر کے ایئر ٹو سرفیس انہوں نے اپنے طیاروں کے ذریعے پاکستان کی زمین کے اوپر حملہ کیا۔ کوٹلی، مظفر آباد، بہاولپور، مرید کے، احمد پور، 8-9 جگہوں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ معصوم بچے اور خواتین شہید ہوئیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب، یہ اس نے انڈیا لائن آف کنٹرول کی تو اس کی ایک پریکٹس ہو گئی ہے، وہ کرتا رہتا ہے، اور اس کا ہمارے بہادر مسلح افواج ہمیشہ دندان شکن جواب ہی دیتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی اس نے یہ ایک خود پاکستان کو دعوت دی، کیونکہ 1971 کے بعد جی ہاں، ہر چیز کی ایک انصار صاحب لمٹ ہوتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ناک سے بہہ کے منہ کی طرف جائے تو مجبوراً صاف کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا، ان کے ریفل گرا دیے ڈیفنس کے دوران۔ جی ہاں، تو میں پورا جو ہے ایک دفعہ بھارت جو ہے وہ لرز اٹھا۔ اور آپ دیکھیں، اس میں ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا آپ کو، پلیز۔ مئی کا جو مہینہ ہے، اس میں 2 تاریخیں انصار صاحب رقم ہوئی ہیں۔ آج سے 27 سال قبل 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 دھماکے کیے، یہی مئی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ تاریخ رقم ہوئی، اور ایک 10 مئی کو 5 گھنٹے میں جو ہے پاکستان جو ہے اس کی جو فضائیہ ہے، اس کے جو JF تھنڈر 17 ہیں، اس کے جو فتح میزائل ہیں، وہ بھارت کی فضاؤں میں جو ہے وہ بلا شرکت غیر وہ حکومت کر رہے تھے۔ اور فتح میزائل زمین سے مار کیا، اور PL-50 میزائل جو ہیں وہ چائنا کے دیے گئے، انہوں نے جہازوں کے ذریعے مار کیا انڈیا کے اندر۔ اور فتح 1 اور فتح 2 فجر کی نماز کے وقت آپریشن بنیان مرصوص، جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہے۔ جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو 5 گھنٹوں کے اندر ادھیڑ کے رکھ دیا۔ سنیں مودی صاحب منتیں کرنے گئے تھے مسلم ممالک کے صلح کرا دو۔ جی، ہمارے سابق سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں، اور سابق صدر اعظم کشمیر بھی ہیں سردار مسعود صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے منت کر کے مودی جی نے بنتی کی ہے کہ جو ہے وہ ہماری پاکستان سے جان چھڑائی جائے۔ پھر جو ہے وہ امریکہ نے مداخلت کی ہے انڈیا کو بچانے کے لیے، ورنہ پاکستان جو ہے اس نے تو صرف 5 گھنٹے میں جو ہے نا وہ، آپ دیکھیے کہ S-400 ڈیفنس میزائل سسٹم جو روس سے خریدا تھا ہندوستان نے، اور مودی نے اس وقت پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ $1.5 ارب 1.5 بلین کا وہ سسٹم
پاکستانی شاہینوں نے چند منٹوں کے اندر تباہ کر دیا. ان کی ایئر فیلڈز تباہ کر دیں, ان کے جتنے سپلائی ڈپو تھے تباہ کر دیے. لائن آف کنٹرول پر جتنی پوسٹیں پاکستان میں یہاں پہ آزاد جموں کشمیر کے بچوں کو, خواتین کو نشانہ بناتی تھی, سب کو تباہ کر دیا. انہوں نے جھنڈے لہرا دیے کہ میں معاف کر دو, اور سفید جھنڈے لہرائے انہوں نے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جان بخشی کی جائے. اور انصار صاحب آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو یوم تکبیر ہے وہ 28 مئی کو بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروگراموں میں وہ آتے رہتے ہیں. انصار صاحب جو سچی بات ہے اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر قدیر خان, اسی طرح اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جنرل ضیاء ہیں, ان سے کسی کو سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. جی, صدر اسحاق مرحوم جو اسحاق خان صاحب تھے, پھر جنرل مشرف گزرے ہیں, پھر میاں نواز شریف کے دور میں جو بھی لوگ تھے ان سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, اپنا حصہ. لیکن جو ہمارا ایٹمی پروگرام تھا اس پہ کسی نے بھی بے نظیر بھٹو میزائل پروگرام کے لیے, میزائل پروگرام کی میں سمجھتا ہوں فاؤنڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ناقابل ڈاکٹر اے کیو خان کو سب نے سپورٹ کیا. ڈاکٹر اے کیو خان کو سب نے, سابق جو ہمارے ماضی کے حکمران ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. اور الحمدللہ اگر آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے پوری دنیا میں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے. آخری بات, آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ سنا ہے کہ پاکستان الحمدللہ کافی ساری پوسٹیں ہندوستان کی, ہندوستانی اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی, ان کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. یہاں پہ نقصان کی تفصیل کیا ہے اور پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. صاحب یہ جو 7 تاریخ کو انڈیا نے حملہ کیا اور 10 تاریخ کو سیز فائر ہوا, آج تھوڑی دیر تک ڈی جی ایم اوز جو ہیں دونوں ممالک کے ان کے درمیان میٹنگ بھی ہو رہی ہے. نقصان پہ جائیں تو ایک نوجوان ہمارا رات کو نکیال میں شہید ہوا ہے, اور مجموعی طور پہ اس وقت یہ جو 3-4 دنوں میں 31 پیپلز جو ہیں ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں, اور کوئی تقریباً 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور اسی طرح 100 سے زائد جو مکانات ہیں وہ لوگوں کے کچھ تو 30 کے قریب جو ہیں بالکل مکان تباہ ہو گئے ہیں, باقی گھروں کو جو ہے وہ جزوی نقصان پہنچا. مال مویشی کون سے علاقے ہیں؟ چھمب ہے, برنالہ ہے, نیلم, علاقوں کے نام بتا دیں. یہ انصار صاحب یہ چھم برنالہ سے لے کے پھر آپ کھوئرٹا, نکیال, پنچ سیکٹر میں آپ آگے چلے جائیں, ویلی, تیتری نوٹ, اسی طرح باغ میں, پھر اٹیاں بالا میں, لیپا میں, پھر آگے چلے جائیں آپ وہاں پہ نیلم میں. تو یہ اور جو لیٹسٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو کشن گنگا دریا ہے جو دریائے نیلم میں داخل ہوتا, نیلم میں جب داخل ہوتا ہے اسے ہم دریائے نیلم کہتے ہیں, وہ اچانک آج رات کو بھارت نے پانی چھوڑ دیا, اور ایک وارننگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے جاری ہوئی ہے کہ یہ جو پانی کے قریب آبادیاں ہیں وہ لوگ وہ قریب جانے سے جو ہے وہ احتیاط برتے ہیں. اب بھی جارحیت کا بھی جو ہے ارتکاب کیا بھارت. جی الحمدللہ آپریشن بنیان مرصوص قرآن پاک کی جس صورت سے آیت کا یہ حصہ ہمارا سلوگن بنا آپریشن کا ہندوستان کی جارحیت کے خلاف, اسی سورہ پاک میں آگے چل کے آیت آتی ہے نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ نے ہمیں ہماری عاجزی کسی نیک آدمی کی دعاؤں کے صدقے سرخرو کیا. یہ ویکلی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ اب آپ ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان FM 101.4 میرپور سے ریگولرلی دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی. یہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یہاں پہ اسٹوڈیو پیدا کر دیا ہے, کریٹ کر دیا ہے. آگے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, دیگر بھی جتنی اپڈیٹس ہوں گی آزاد کشمیر کے صدر, وزیر اعظم, سابق صدور و وزرائے اعظم, مختلف وزرائے کرام, سماجی سیاسی شخصیات, قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ, زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں, ہم ان کو اس اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے. اور ہماری جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں محترمہ خوش بخت صاحبہ, ہمارے انجینئر ہیں, IT کے انچارج ہیں عثمان صاحب, اور پوری ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی کہ گودی میڈیا, جھوٹے میڈیا کے مقابلے میں ہم سچ, اچھی بات جس سے معاشرے میں کوئی پازیٹیوٹی آئے وہ آپ تک پہنچائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پوری قوم کو مبارک ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.